بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا معمولی چیزوں کی چوری پر بھی چور کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ہم آج کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود باب ہے چوروں کا ہاتھ کاٹنے کا، 3592ویں حدیث کتاب میں، اور تیسری ہے باب میں۔ الفاظ حدیث مبارکہ کے کچھ یوں ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ السارق یسرق البیضة فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس کا تفصیلی حوالہ کچھ یوں بنتا ہے کہ صحیح بخاری کتاب الحدود 13واں باب ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، 6799ویں حدیث، اور یہی حدیث 6783ویں بھی ہے صحیح بخاری میں۔ صحیح مسلم میں 4408ویں ہے، سنن نسائی میں 4877ویں ہے، سنن ابن ماجہ میں 2583ویں ہے۔ تو حدیث کی سند پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ چور پر لعنت کرے، وہ انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ معزز خاتون حضرات، دین کی مخالفت کرنے والے بد نصیب ہمیشہ چور راستے تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے، پچھلی 2 احادیث مبارکہ میں تذکرہ گزرا ہے اس بات کا کہ 3 درم یا ربع دینار سے کم پر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، جبکہ یہاں پر ایک رسی اور ایک انڈا چرانے پر ہاتھ کاٹنے کی بات آقا علیہ السلام نے کی۔ یہ تو احادیث میں تضاد ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں، قد فہمی ہے، سمجھنے کی کمی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہاں پر آقا علیہ السلام نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا وہ دراصل چیز کی قدر و قیمت ہے، قیمت نہیں، قدر و قیمت۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک انڈا کسی امیر آدمی کے لیے تو وہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ہزاروں بھی ہوں تب بھی کچھ نہیں بگڑتا، لیکن ایک غریب آدمی کے لیے ایک انڈا بہت بڑی چیز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رسی کی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، تو اس کا معنی بھی یہی ہے۔ بعد نے کہا کہ بیضہ سے مراد سر کے اوپر پہننے والی خود ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور رسی سے مراد کشتی کو باندھنے والی رسی ہے۔ لیکن ہم کہیں گے کہ ان تمام باتوں کو ایک طرف رہنے دیجیے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں اس حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ چھوٹی چھوٹی بظاہر معمولی چیزیں بسا اوقات کچھ لوگوں کے لیے انتہائی زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر انڈے ہی کی بات کر لیں آپ، تو اگر کوئی آدمی اتنا غریب ہے کہ اس کے گھر میں ایک ہی انڈا ہو اور وہ 2-3 افراد نے مل کر کھانا ہو، اس میں کوئی چیزیں شامل کر کے، تو اس آدمی کے لیے وہ انڈا 3 درم تو کیا 30 درم سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں شرعی قوانین کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے کہ قاضی کو، جج کو فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز چرائی گئی ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، جس کا مال چرایا گیا ہے اس کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ تفصیلی معاملات ہیں، ان پر انشاءاللہ اپنے وقت پر بات آئے گی۔ آج کا سبق انہی الفاظ کے ساتھ
میں مکمل کر رہا ہوں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔